أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود والنصارى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی پرمسرت ساعتوں میں فہم دین کے اس مبارک سلسلے میں ہم سب رب کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے یہود و نصارہ سے مشابہت کے حوالے سے نبوی تعلیمات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اس حوالے سے اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے تہوار، ان کے ساتھ تعلقات، پھر تعلقات کی نوعیت، پھر ان کے لباس جیسا لباس اور ان کے طرز بود باش جیسا رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، سب کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں دو تین لفظ ایسے آتے ہیں جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہدینا مخالف الہدی اہل الاوثان والشرک۔ فرمایا ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری چال چلن، ہمارا رہن سہن یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے سے مختلف ہے۔ ان کا طریقہ اور ہے اور ہمارا طریقہ اور ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب مخالفت کے حوالے سے ایک واضح حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارہ، فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں سے مخالفت کرو۔ مخالفت کے بے شمار معنی ہیں۔ عربی زبان میں جو مخالفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا طور طریقہ جو ہے یہودیوں کے طور طریقے سے الگ رکھو، یعنی ان سے مخالفت کرو، اپنے رہن سہن کو ان کے رہن سہن سے الگ رکھو۔ اس کے بعد ایک لفظ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، وہ ہے تشبہ۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہود و نصارہ سے مشابہت کیا ہے اور ان کی مخالفت کس کس مقام پہ ہے، میں چند ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، اور حدیث نمبر ہے 5921 بخاری شریف کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن القضاء، کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ اب قضا کیا ہے؟ قضا اگر عربی زبان میں جائیں تو قضا کہتے ہیں سر کے کچھ بال مونڈ دینا، کٹوا دینا اور کچھ بالوں کو باقی رکھنا، یہ قضا ہے۔
اور علامہ ابن قیم نے قضا کی 4 شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شکل وہ کہتے ہیں کہ سر کے سارے بال نہ مونڈنا بلکہ جگہ جگہ سے بال کاٹ لینا یا مونڈ لینا، فرمایا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ فرمایا دوسری صورت درمیان سے سر کے بال مونڈ دینا اور اطراف سے چھوڑ دینا، سائڈوں پہ چھوڑ دینا، درمیان سے کاٹ لینا۔ اور تیسری صورت اطراف سے تو مونڈ لینا لیکن درمیان سے بال جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ چوتھی صورت آگے سے بال کٹوا لینا، پیچھے سے چھوڑ دینا۔ یہ قضا کی شکل بنتی ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کل فوجی کٹ ہے، اسی طرح جو نئے نئے فیشن آ چکے ہیں کہ نیچے سے ایسے جیسے پتہ نہیں وہ بال بالکل منڈوا دیے ہیں اور اوپر جتھا رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ یہ مکروہ ترین فعل ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا اور یہی قضا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی ان سے جدا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود ہیں یہ تیمن تو باندھتے ہیں، دھوتی کو تو باندھتے ہیں، لیکن شلوار باندھنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، تم تیمن بھی باندھو اور شلوار بھی پہنو، فرمایا تم دونوں چیزیں استعمال کرو۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لباس بھی ان سے مختلف رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد صحیح بخاری ہے 5559 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، فرمایا یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں اپنے بالوں کو رنگ نہیں دیتے، رنگتے نہیں ہیں، فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، اپنے بالوں کو رنگ چڑھایا کرو، سوائے سیاہ رنگ کے باقی کوئی بھی رنگ چڑھانے کی اجازت ہے۔ مہندی لگا کے رنگ چڑھا دیا تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رنگ نہیں چڑھاتے، تم رنگ چڑھایا کرو۔ سیاہ خضاب نہیں لگا سکتے، اس حوالے سے بے شمار روایات بھی ملتی ہیں۔ پھر سلام کرنے میں بھی فرمایا ان سے اپنا طور طریقہ الگ رکھو، سلام کا سٹائل بھی الگ رکھو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر 2495 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے مشابہت نہ رکھو، فإن تسلیم الیہودی بالاشارہ، یہودی جو ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، انگلیوں کے ساتھ، یعنی ہاتھ میں سے جو انگلیاں آتی ہیں اس کے ساتھ وہ سلام کرتے ہیں۔ فرمایا وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ، اور عیسائی جو ہیں وہ ہاتھ کی ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، تم ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں ان کے ساتھ سلام نہ کرو، نہ ہاتھ کی ہتھیلیوں سے سلام کرو۔ فرمایا تم جو ہے وہ زبان سے بھی سلام کرو اور ہاتھ ملا کے بھی سلام کرنے کی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد طہارت کے لحاظ سے بھی فرمایا اپنا نظام ان سے جدا رکھو۔ یہود و نصارہ کے ہاں، بالخصوص یہودیوں کے ہاں، یہودی جو تھے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس سے پہلے بھی، وہ کیا کرتے تھے، جو ان کی عورتیں تھیں وہ بیٹھ کر پیشاب کرتی اور ان کے جو مرد تھے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کے قضائے حاجت کرے، کھڑے ہو کے نہ کرے۔ اس نظام میں طہارت میں بھی اپنا نظام جدا رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نماز میں بھی مخالفت، نماز میں بھی اپنا رہن سہن ان سے الگ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ٹیک لگا کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز نہ پڑھو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ٹیک لگا کر نماز پڑھنے والا۔ نماز کی حالت میں بھی فرمایا ان سے اپنا نظام جدا رکھو، طریقہ الگ رکھو۔ اس کے بعد روزے میں بھی فرمایا اپنے نظام کو الگ رکھو۔ حضرت لیلہ
رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں اردت ان اصوم یومین مواصلتاً، آپ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ماہ رمضان المبارک کے 2 روزے اکٹھے رکھوں، سحری نہ کروں۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا یفعل ذلک النصارا، کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، مسئلے والی بات ہے، یہ ضروری نہیں کہ سحری کھائیں گے تو روزہ ہوگا۔ اگر بعد اوقات آنکھ نہیں کھلتی، ٹائم زیادہ ہو گیا، اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اب بھی اگر بغیر سحری کے آپ نیت کر لیں گے تو روزہ پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن ایسا معمول نہ بنائیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو، اللہ نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ تو فرمایا، ان کے شوہر نے کہا یہ تو حضور نے فرمایا عیسائی ایسے کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کے کھانے کا ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد عقیقہ میں بھی مخالفت، عقیقہ میں بھی فرمایا اپنا جو ہے انداز یہود و نصارہ سے الگ رکھو۔ یہودیوں کے ہاں کیا تھا، جب وہ کسی بچے کا عقیقہ کرتے، جس جانور کو وہ ذبح کرتے، اس جانور کے خون کو روئی کے ساتھ لگاتے، پھر وہ روئی جو خون والی تھی وہ خون اس کے بچے کے سر پہ لگا دیتے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان کی ہے، حدیث نمبر ہے 5308۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کانوا فی الجاہلیۃ اذا عقوا عن الصبی خضبوا قطنۃ بدم العقیقۃ، قطنہ کہتے ہیں روئی کو، روئی لیتے تو وہ خون سے تر کر کے سر پہ لگایا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، جب یہ معاملہ دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعلوا مکان الدم خلوقا، فرمایا میرے صحابہ اگر تم نے کوئی چیز رکھنی ہی ہے تو فرمایا خوشبو لگا لیا کرو، یہ خون لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اذان کے حوالے سے بھی جب مختلف رائے آئیں صحابہ کرام کی طرف سے، اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس رائے کو رد کر دیا جو یہودیوں کے ہاں رائے تھی یا عیسائیوں کے ہاں۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، نماز کا سلسلہ شروع ہے، اب لوگوں کو بلانے کا مسئلہ آ گیا کہ لوگوں کو کیسے بلایا جائے نماز کے لیے۔ صحابہ نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا آگ جلا لیتے ہیں، جب آگ زیادہ روشن ہوگی، ہم مدینہ شریف میں کتنے سے لوگ ہیں، سب تک جو ہے وہ نظارہ پہنچ جائے گا، دھواں اٹھے گا، لوگ دیکھیں گے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے ہیں ناقوس بجا لیتے ہیں، تو فرمایا نہیں، یہ نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، عیسائیوں کے ساتھ۔ پھر کہا کسی نے کہ یوک بجایا جائے گا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہے، یعنی ایک قسم کا خاص آلہ تھا جیسے گھنٹی نما ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ بجا لیتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہیں کو کلمات سکھائے جا رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کے، یہ خواب انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو عطا فرمایا گیا ہے۔ یہاں رک کے میں ایک اور شرعی مسئلہ عرض کر دوں، ہمارے ہاں بعض اوقات عموماً خواب کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور خواب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایویں بس خواب ہی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں خواب جو ہے نبوت کے حصوں میں سے ہے، ایک روایت میں 40واں حصہ ارشاد فرمایا۔ تو جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں،
لہذا خواب کا مطلقاً جو انکار ہے، بعض علماء نے کہا یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو خواب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مطلقاً انکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بعض خوابوں کی تردید ہو سکتی ہے، مطلب ایسا کوئی غلط خواب آ گیا اس کی تردید ہو سکتی ہے، مطلقاً بندہ کہ خواب کو جھنڈا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ چونکہ ہماری اذان کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بے شمار ہمارے شریعت کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیوں الگ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی قوم اپنا طور طریقہ چھوڑ دیتی ہے اور کسی اور طریقے کو اختیار کر لیتی ہے تو پھر فوراً تو نہیں، بسا اوقات دہائیوں کے اندر اور بسا اوقات صدیوں کے بعد وہ قوم بالکل انہی میں سے ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ طور طریقہ مکمل وہی چال چلن شروع کر دیتی ہے۔ اپنا اندازہ لگائیں، ہم برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ تھے، کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہندوؤں والی ابھی تک ہمارے اندر رائج ہیں۔ ابھی یہ چند دن پہلے بیساکھی گزری ہے، ہمارے ہاں کیا تھا، لوگ ہندوؤں کی طرح وہ نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بے شمار ایسے چیزیں ہیں، ہماری شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، بے شمار چیزیں ہم نے ان سے لی ہیں، وہ لے کے ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے۔ کیوں شریعت منع فرماتی؟ اسی وجہ سے کہ اگر تم نے ان کا ایک طریقہ لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا طریقہ تم اپنا لو گے اور پھر انہی کے مطابق ساری زندگی گزارو گے۔ تو یہ حکمت تھی اس میں۔ اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ ابھی ایسٹر گزرا ہے، یہ 2-3 دن پہلے، غالباً یہ سنڈے کو تھا، یا آگے وہ کرسمس ڈے آتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم جناب عیسائیوں کو مبارکباد دیں۔ یاد رکھیں، غیر مسلموں کا کوئی ایسا تہوار جو ان کا خاص وہ تہوار ہو اور ان کی اس نسبت میں کوئی ایسا عقیدہ ہو جو اسلام کی مخالفت میں ہو، اس میں شرکت کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب وہ کرسمس مناتے ہیں تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، الیاذ باللہ، اور وہ اسی نیت سے کرسمس مناتے ہیں۔ تو ہمارا ان کو اس موقع پہ مبارکباد دینا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا مطالعہ فرمایا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے کسی موقع پہ ان کو اس دن کی مبارکباد پیش نہیں کی۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی عیسائیوں کو پورا حق حاصل ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم تو ان کی شادیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، چونکہ یہ ان کا خاص تہوار نہیں ہے، شادی میں جا سکتے ہیں، یہ ان کا خاص تہوار نہیں جو کفر پہ مبنی ہو۔ ہمارے ہاں عیسائیوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے دفاتر میں کام کرتے ہیں، ہمارے اسکول اور کالجز میں پڑھاتے ہیں، وہ سارے حق ان کو حاصل ہیں۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے وہ بھی انسان، ان کو سارے حقوق ملنے چاہیے، لیکن جب وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کریں گے، جب وہ ایسا تہوار منائیں گے جو ہمارے اسلام کے عقائد کے خلاف ہے، پھر تم ان کی مخالفت کرو، پھر ان کے اس تہوار میں شریک نہ ہو، چونکہ وہ ابن اللہ مانتے ہیں۔ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اظہاری زمانہ کے درمیان 569 سال کا فرق ہے۔ شروع میں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، 150 عیسوی تک یہ لفظ جو ہے اس کتاب کا نام جو تھا وہ انجیل تھا۔ اس کے بعد نام بدلا تو نام رکھ دیا عہد نامہ۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر وہ اناجیل اربعہ جو آج بھی معروف ہیں اور مارکیٹ میں موجود ہیں، میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے، اس میں ایک متی ہے، ایک مرکز ہے، ایک جو ہے وہ لوکا ہے اور ایک یوحنا۔ ان چار اناجیل جو ہیں وہ آج کل مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے۔ متی کی انجیل میں کیا ہے، مرکز کی انجیل میں کیا ہے، لوکا کی انجیل میں کیا ہے اور یوحنا کی انجیل میں کیا ہے؟ جو متی کی انجیل ہے اس میں یسوع کو موعود مسیح کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور جو مرکز کی انجیل ہے اس میں حضرت یسوع کے کاموں اور دعوت و تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے۔
اسی طرح جو لوکا کی انجیل ہے اس میں انسانوں کے بارے میں جو حضرت یسوع کی دلچسپی تھی اس کو جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں مختلف یادداشتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب چاروں اناجیل اٹھائیں، اناجیل اربعہ جسے کہتے ہیں، چاروں اناجیل اٹھائیں تو چاروں اناجیل میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ لکھا ہے، اللہ کا بیٹا لکھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا تھا نا کہ یحرفون، وہ اس میں تبدیلی کر چکے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، تو وہ تعریف کر چکے ہیں، لہٰذا ان کا ایسا تہوار جس میں کفری عقیدہ ان کا ہو، شرکی عقیدہ ہو، ایسے تہوار میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ان کو مبارکباد دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جو یہود و نصارہ کی مشابہت کے حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلے 2 دن کوئی دینی مصروفیت ہے پروگراموں کی، ہمارا درس قرآن جو ہے یہ فہم دین 2 دن کے بعد ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا